اگر ٹویٹر کا بیڑا غرق ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی کا کیا ہوگا؟ اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ صدر عارف علوی صاحب سے ملاقات کی ہے. اسحاق ڈار صاحب کا مطلب ہے ٹوٹلی نواز شریف صاحب. آرمی چیف جو ہیں وہ سیالکوٹ اور منگلا جاتے ہیں. کلیئرلی لوگوں کے جو ہے وہ نام لکھے جاتے ہیں کہ کس نے ان کو سیالکوٹ میں ریسیو کیا. کور کمانڈر راولپنڈی سائر شمشاد مرزا کا نام بھی جو ہے وہ کلیئر کٹ وہاں پہ لکھا جاتا ہے. نیچے پھر اظہر عباس. یہ دونوں ہی افراد جو ہیں اس وقت نئے آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی اسٹاف وزٹڈ بھاولپور اینڈ اوکاڑا ٹوڈے ایز پارٹ آف فیئرویل وزٹس. اب یہ آئے ہیں بھاولپور اور بھاولپور میں کور کمانڈر جو ہیں وہ ہیں جنرل فیض حمید. 5 مختلف شاٹس کے اندر جنرل فیض نظر آ رہے ہیں. جنرل فیض حمید کا نام شامل نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس ویڈیو کے اندر جنرل فیض کے حوالے سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بظاہراً وہ ایک نارمل روٹین کی بات ہے، لیکن میرا خیال میں اس کے اندر بڑے ایک ہڈن میننگز جو ہیں وہ شامل ہیں. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ پریس ریلیزز اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں تو کبھی کبھار اس کے ہڈن میننگز کو ڈیکوڈ کرنا بڑا کمال ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ آپ کو اس کے ہڈن میننگز جو ہیں اس میں سے نکالنے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے یہ چیزیں آپ کو پھر پروف بھی کرنی پڑتی ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جناب یہ اس میں آپ نے کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نکال لی ہے جو ایکچولی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایگزسٹ کرتی ہیں اور اس کو آپ کو پروف بھی کرنا پڑتا ہے. میں یہ ساری مجھے پتہ بھی آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ میں بھی آپ کے سامنے پروفز کے ساتھ جو ہے وہ چیز رکھوں گا جنرل فیض کے حوالے سے، تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. تھوڑی دیر میں بھی یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن سب سے پہلے ایک خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ کافی آج کل ہلچل مچی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ ٹویٹر کے اندر جو ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اب تک نکالا جا چکا ہے. خاص طور پہ ایلن مسک نے جب سے ٹویٹر کو خریدا ہے اور ٹیک اوور کیا ہے تب سے بہت سے لوگوں کو نکالا جا چکا ہے. انہوں نے پچھلے دنوں ایک ای میل بھی جنریٹ کی تھی پورے سٹاف کے لیے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کو بڑے لمبے جو ہے ورکنگ آورز رکھنے پڑیں گے اور آپ کو ایکسٹراڈنری ایفرٹ جو ہے وہ دکھانا پڑے گا، تبھی آپ جو ہے وہ ٹویٹر میں سروائیو کر سکیں گے. تو اس کی وجہ سے لوگوں نے ویسے ہی بہت سے لوگوں نے تنگ آ کے جو ہے وہ ٹویٹر سے ریزائن کرنا شروع کر دیا. تو اس وقت اب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک عجیب سی ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں ٹویٹر سروائیو بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کیونکہ ایلن مسک نے جو ہے اس کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اوپر سے لے کے نیچے تک. تو میں ویسے ہی ازراہ مذاق میں سوچ رہا تھا کہ اگر ٹویٹر کا بیڑا غرق ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی کا کیا ہوگا. مطلب وہ تو ظاہری بات ہے وہ بہت حد تک جو اس کا ایک سروائیول ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے. تو سوشل میڈیا کا اگر یہ پلیٹ فارم چلا گیا، خیر ان کے پاس پلیٹ فارم تو اور بھی بہت ہیں. یوٹیوب ہے، وہاں پہ بڑے لونڈے لپاڑے بٹھائے ہوئے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، اور بڑی جگہیں ہیں جہاں سے وہ لوگ اپنی یہ جو ہے وہ ڈرائیو کو لے کے چلتے ہیں آگے. تو لیکن یہ ہے کہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے انہوں نے بہت سے ایسے اکاؤنٹس وغیرہ ان کے بنے ہوئے ہیں جس کے ذریعے ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ چلتا ہے. پھر بہت سے ایسے اکاؤنٹس ہیں جس میں وہ بیٹھ کے لڑکیوں کی تصویریں لگا کے، گوریوں کی تصویریں لگا کے جو ہے وہ اچھا وہ گوریاں بھی جو ہیں نا وہ صبح سے لے کے شام تک صرف عمران خان پہ ٹویٹ کرتی ہیں. انہوں نے دنیا جہاں اور کوئی کم ہی نہیں ہوتا، وہ صرف عمران خان پی ٹی آئی، عمران خان پی ٹی آئی، عمران خان پی ٹی آئی، اور پتہ نہیں کیڑے دنیا کے کونے بیٹھ کے صرف عمران خان پی ٹی آئی پہ ٹویٹ کرتی ہیں. خیر ظاہری بات ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے پیچھے ایڈی وڈی ہوتی ہے مچھا والا کوئی بندہ پیچھے بیٹھ کے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ چلا رہا ہوتا ہے. تو اگر ٹویٹر بند ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ حقیقی آزادی کس طرح سے لے کے آنی ہے اگر ٹویٹر بند ہو گیا تو. خیر اچھا جی، اب اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. انصار عباسی صاحب نے ایک خبر دی ہے. انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ایک سینئر رہنما نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تنازع پیدا نہیں کریں گی، اور نہ ہی وزیر اعظم شہباز شریف کے ذریعے ہونے والی آرمی چیف کی تقریر پر صدر عارف علوی کوئی رکاوٹ ڈالیں گے، نہ وہ بھی نہیں ڈالیں گے. عمران خان اور پارٹی کی قیادت نئے آرمی چیف کے تقرر کو متنازع نہیں بنائے گی. انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ صدر مملکت بھی تقرری کا عمل پرسکون انداز میں مکمل ہونے کو یقینی بنائیں گے. تحریک انصاف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لینے کے باوجود پالیسی کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی. انہوں نے کچھ حکومتی حلقوں کے اس خدشے کو مسترد کر دیا ہے. عمران خان کے حالیہ بیانات کی وجہ سے شاید صدر مملکت آرمی چیف کے تقرر میں تاخیر کریں. انہوں نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ صدر مملکت کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے. تو پی ٹی آئی سے ایک بڑا اچھا سگنل جو ہے وہ آ رہا ہے کہ جی یہ جو نئی اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہم اس میں کوئی ڈچ نہیں ڈالیں گے. لیکن اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ صدر عارف علوی صاحب سے ملاقات کی ہے آج، اور اس کا ایجنڈا جو ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اور ہماری اطلاعات کے مطابق اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے اس سلسلے میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. مطلب سمری کی موومنٹ ہو سکتی ہے. اب کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بہت جلدی اناؤنسمنٹ ساتھ ہی کر دی جائے، کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ انتظار کیا جائے. لیکن
اگلے 24 سے 48 گھنٹے اس سلسلے میں بڑے اہم ہیں نئے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. سو لیٹس سی. اور اسی تناظر کے اندر جو ہے اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہونا. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ شہباز شریف صاحب تو آلریڈی بیمار ہیں اور وہ اس وقت ایکٹیولی کوئی کام نہیں کر رہے. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ فور فرنٹ کے اوپر ہیں اور وہ ان چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں. اور اسحاق ڈار صاحب کا مطلب ہے ٹوٹلی نواز شریف صاحب, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو یہ چیز, یہ ڈیولپمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں. اسی سلسلے میں جو ہے وہ کل حکومت اور ان کے یعنی مسلم لیگ نون اور جو ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت جو ہے وہ ہوئی ہے, اور اس میں بھی اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے مولانا فضل الرحمان, آصف علی زرداری, ان سے ملاقاتیں کی ہیں. اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے متعلق بھی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے. ملاقات کے دوران سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میاں نواز شریف کی بھی ٹیلی فون کے اوپر گفتگو ہوئی ہے. اور ملاقاتوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیانیے اور لانگ مارچ کو اہمیت نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور تینوں بڑی اتحادی جماعتوں کا مستقبل قریب میں مل کر چلنے پر اتفاق ہوا ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ بھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ دنیا نیوز کے اوپر جو ہے ایک رپورٹ کیا گیا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ دسمبر کے شروع میں وطن واپس آ سکتی ہیں. اور ظاہری بات ہے اس کے اندر اب صرف ہارڈلی 10-12 دن ہی رہ گئے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ نہیں. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وطن واپسی پر وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی طرف جو ہے زیادہ کانسنٹریٹ کریں گی, اور آئندہ الیکشن میں کے حوالے سے مریم نواز کو جو ہے وہ کوئی اہم ذمہ داری بھی جو ہے وہ مل سکتی ہے. نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے, اور نواز شریف کی لندن سے وطن واپسی کے بعد جو ہے ان کا بھرپور استقبال بھی جو ہے کیا جائے گا. کتنا بھرپور ہوتا ہے اوبویسلی یہ تو وقت بتائے گا, اس کو پہلے سے بتانا مشکل ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے, اور وزارت داخلہ کے وکیل, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کے لیے, یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے, ذرا اس کو ذرا غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا وزارت داخلہ کے وکیل ایڈوکیٹ سلمان اسلم بٹ نے دلائل دیے کہ وزارت داخلہ نے جواب داخل کیا ہے, ساتھ یو ایس پی بھی جمع کروائی گئی کہ ثابت ہوتا ہے کہ لانگ مارچ کا ہدف ڈی چوک ہی جانا تھا. موبائل سروس بند نہیں تھی. لانگ مارچ کے کنٹینر سے تواتر سے سوشل میڈیا پر ٹویٹس اور پوسٹ ہو رہی تھیں. ان کے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہوتی رہیں. عدالتی آرڈر کچھ دیر بعد سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو چکا تھا. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب, یہ 25 مئی کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جی وہ کنٹینر پہ موجود تھے اور آس پاس جیمرز تھے, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا فون نہیں استعمال ہو رہا تھا, فون یوز نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے کہا فون پوری طرح استعمال ہو رہا تھا, اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو دیگر لوگ بھی وہاں پہ اس وقت کنٹینر کے اوپر ان کے ساتھ موجود تھے, وہ بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو جو ہے پوری طرح ہینڈل کر رہے تھے. تصویریں جا رہی تھیں, سب کچھ جا رہا تھا, سب کچھ پوسٹ ہو رہا تھا. تو اس پہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے پوچھا کہ سی ڈی آر سے کیا ثابت ہوگا کہ موبائل فون آفس میں ہوا. تو اس پہ سلمان اسلم بٹ نے جواب دیا کہ سی ڈی آر سے پتہ چل جائے گا کہ موبائل کس جگہ سے آپریٹ ہوا. عدالت مناسب سمجھے تو سی ڈی آر منگوا لے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ توہین عدالت کے اختیار کے استعمال میں محتاط ہیں, لیکن بالکل اسی طرح سپریم کورٹ اس بارے میں بھی محتاط ہے کہ ہمارے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں جیمز نہیں تھے, آپ کی دلیل ہے کہ عدالتی حکم نامہ میڈیا اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ملک تک پھیل چکا تھا. عدالت نے وزارت داخلہ کا متفرق جواب اور یو ایس پی کی کاپی عمران خان کو فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وزارت داخلہ نے متفرق جواب کے ساتھ اضافی مواد جمع کرایا ہے, جس میں اسکرین شاٹس اور ٹویٹس سمیت دیگر مواد کو چیک کیا گیا ہے. تو یہ سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہوئی. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ان کا موکل قانون کی پابندی کریں گے, اور اپنے موکل سے سلمان اکرم راجہ اپنے موکل سے کہہ دیں جو کرنا ہے قانون کے مطابق کریں. سماعت جو ہے وہ آئندہ ہفتے تک ملتوی ہو گئی. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی زیر صدارت ایک مشاورتی اجلاس ہوا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ راول پنڈی میں 15 سے 20 لاکھ افراد لانے کا ٹاسک جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کو سونپ دیا گیا ہے. اچھا, یہ جو 15 سے 20 لاکھ کا فگر ہے, یہ کچھ ایسا ہی فگر لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا 25 مئی کو جب عمران خان صاحب نکلے تھے, تب بھی تقریباً ایسے ہی فگر بتایا گیا تھا. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے ایکچولی یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈیلے ذرا 1-2 دن کا اور مزید ہو جائے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے جب 25 مئی کو جو عوام نکلی تھی اس کے اوپر عمران خان صاحب پنڈی کی قیادت سے زیادہ خوش نہیں تھے. خاص طور پہ فیاض الحسن چوہان, شیخ رشید, ان سے زیادہ خوش نہیں تھے کہ یہ لوگ نکالنے میں ناکام رہے تھے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. البتہ یہ بھی خبر ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے ویسے ہی آج کل انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں, ٹی وی پہ ویسے نہیں آ رہے, مجمع میں آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہے, ٹویٹر کے ذریعے بس وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور یہ بتایا یہ گیا جی ان کو لائیو تھریٹ ہے, جس کی وجہ سے وہ منظر عام کے اوپر نہیں آ رہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اب آ جائیں اس خبر کے اوپر جو جنرل فیض سے متعلق ہے, اس کو ذرا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. آپ یہ جانتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ اس وقت الوداعی دوروں کے اوپر ہیں, مختلف کورٹس کے اندر وہ جا رہے ہیں, جا کے
وہاں پہ جوانوں سے مل رہے ہیں, آفیسرز سے مل رہے ہیں. تو جب بھی وہ کسی کور میں اب یہ اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے گا, بات کو بڑی گہری ہے, اس کو اس لیے پوری طرح ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے گا. وہ جب بھی کسی کور میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جب جا کے ملاقات کرتے ہیں تو اس کے بعد آئی ایس پی آر ایک پریس ریلیز جاری کرتا ہے کہ جناب آج آرمی چیف ادھر گئے تھے اور وہاں پہ یہ ہوا تھا. اب آپ نے ذرا ایک ایک کر کے, میں نا وہ پریس ریلیز بڑی چھوٹی چھوٹی سی پریس ریلیز ہیں لیکن میں ان کو جلدی جلدی پڑھتا ہوں, اور آپ نے نا اس کے اندر ذرا باریکی دیکھنی ہے. کیا دیکھنی ہے؟ باریکی دیکھنی ہے ذرا غور سے. یہ سب سے پہلی ایک پریس ریلیز ہے, یہ پشاور جب آرمی چیف گئے تھے تو اس وقت آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس ریلیز آتی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ, چیف آف آرمی اسٹاف, وزٹڈ پشاور ٹوڈے آن ارائیول ایٹ کور ہیڈ کوارٹرز. چیف آف آرمی اسٹاف لیڈ فلورل ریت ایٹ شہدا مونیومنٹ. لیٹر آرمی چیف ایڈریسڈ آفیسرز اینڈ مین آف پشاور. اس کے بعد سب سے جلدی سے آخری پیرا میں آ جائیں. انہوں نے سب سے آخری پیرا میں لکھتے ہیں, ارلیئر آن ارائیول ایٹ کور ہیڈ کوارٹرز چیف آف آرمی اسٹاف وہ ریسیو بائی لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات, کمانڈر پشاور کور. کور کمانڈر پشاور یعنی, ٹھیک ہے. آخری پیرا میں کیا ہے؟ ارلیئر آن ارائیول ایٹ کور ہیڈ کوارٹرز چیف آف آرمی اسٹاف وہ ریسیو بائی لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات, کمانڈر پشاور کور. ٹھیک ہے. اس کے بعد آرمی چیف جو ہیں وہ سیالکوٹ اور منگلا جاتے ہیں, اس کے اوپر پریس ریلیز آتی ہے. General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, visited Sialkot and Mangla garrisons as part of his farewell visits to various formations. Chief of Army Staff met officers and men at both locations and addressed the troops. کرتے آخری اس کے اوپر آ جائیں. Earlier on arrival at Sialkot, Chief of Army Staff was received by Lieutenant General Muhammad Amir and by Lieutenant General Ayman Bilal Safdar at Mangla garrison. ٹھیک ہے, مطلب کلیئرلی لوگوں کے جو ہے وہ نام لکھے جاتے ہیں کہ کس نے ان کو سیالکوٹ میں ریسیو کیا. اس کے بعد 11 نومبر کو ایک اور پریس ریلیز آتی ہے, یہ ملتان سے ریلیٹڈ ہے. اب وہ ملتان گئے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ, چیف آف آرمی اسٹاف, وزٹڈ ملتان ٹوڈے. چیف آف آرمی اسٹاف انٹریکٹڈ ود آفیسرز اینڈ مین آف ملتان گیرزن. اور سب سے آخری میں آتا ہے جی, ارلیئر آن ارائیول چیف آف آرمی اسٹاف وہ ریسیو بائی لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی, کمانڈر سدرن کمانڈ. ٹھیک ہے, یہ کلیئر کٹ مینشن کیا جاتا ہے کہ کس نے ان کو ریسیو کیا. اس کے بعد لاہور کی باری آتی ہے, یہ 12 نومبر کو لاہور کے اندر ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ, چیف آف آرمی اسٹاف, وزٹڈ لاہور گیرزن ٹوڈے. چیف آف آرمی اسٹاف لیڈ فلورل ریت ایٹ مارٹرز مونیومنٹ اینڈ آفرڈ فاتحہ. اور کرتے سب سے آخری اس میں آ جائیں. ارلیئر آن ارائیول چیف آف آرمی اسٹاف واز ریسیو بائی کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی. یہ کور کمانڈر لاہور ہیں جو ان کو ریسیو کرتے ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. اس کے بعد یہ جاتے ہیں ملٹری اکیڈمی کاکول اور ایبٹ آباد. اس کی بھی آئی ایس پی آر پریس ریلیز جاری کرتا ہے اور اس میں بھی یہی لکھتا ہے کہ جی وہ شروع کے اندر کاکول اور بلوچ ریجیمنٹل سینٹر ایبٹ آباد آتے ہیں, اور آخری پیرا میں جا کے جس نے ریسیو کیا ان کے بارے میں لکھتے ہیں جی, ارلیئر آن ارائیول ایٹ بلوچ ریجیمنٹل سینٹر چیف آف آرمی اسٹاف وہ ریسیو بائی لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس, چیف آف جنرل اسٹاف. لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس وہی ہیں جو اس وقت نئے آرمی چیف کی دوڑ میں بھی جن کا نام جو ہے وہ شامل ہے اور کینڈیڈیٹ ہیں, تو ان کا نام لکھا آتا ہے کہ چیف آف جنرل اسٹاف نے جو ہے ان کو ریسیو کیا. بلکہ اس سے مطلب یہ جو اس سے پہلے, بلکہ اگر آپ اس کو اوپر سے جا کے دیکھیں تو انہوں نے لکھا کہ جی اپون از ارائیول, اوپر بھی لکھا ہوا ہے اپون از ارائیول ایٹ پی ایم اے چیف آف آرمی اسٹاف وہ ریسیو بائی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا, کمانڈر راولپنڈی کور. تو مطلب کور کمانڈر راولپنڈی ساحر شمشاد مرزا کا نام بھی جو ہے وہ کلیئر کٹ وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ جی انہوں نے ان کو ریسیو کیا. اور نیچے پھر اظہر عباس, یہ دونوں ہی افراد جو ہیں اس وقت نئے آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہیں کہ ان کا نام بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد پھر یہ کراچی جاتے ہیں 16 نومبر کو پھر یہی لکھا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے وہاں پہ آئیڈیاز ایک کانفرنس ہو رہی ہے, نمائش ہو رہی ہے, اس کا انہوں نے دورہ کیا کراچی ایکسپو سینٹر پہ, اس کا ذکر ہوتا ہے. اور سب سے آخر میں جا کے لکھا جاتا ہے جی, ارلیئر آن ارائیول چیف آف آرمی اسٹاف وہ ریسیو بائی کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید, ان کا نام آ جاتا ہے. اب آ جائیں جو پریس ریلیز آئی ہے 17 نومبر کے حوالے سے, اور اس کے اندر لکھا جاتا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ, چیف آف آرمی اسٹاف, وزٹڈ بھاولپور اینڈ اوکاڑا ٹوڈے ایز پارٹ آف فیئرویل وزٹس. اب یہ آئے ہیں بھاولپور, اور بھاولپور میں کور کمانڈر جو ہیں وہ ہیں جنرل فیض حمید. ان کے بارے میں اب یہ لکھا جاتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ, چیف آف آرمی اسٹاف, وزٹڈ بھاولپور اینڈ اوکاڑا ٹوڈے ایز پارٹ آف فیئرویل وزٹس. چیف آف آرمی اسٹاف laid floral wreath at Martyrs Monument at Bhavalpur and interacted with officers and troops of formations at Bhavalpur and Okada. Chief of Army Staff also witnessed integrated firepower maneuver exercise at Khairpur, Tammewali,
where troops of Bahawalpur Corps, along with PAF JF-17 Thunder aircrafts, Cobra gunship helicopters, and mechanized elements, displayed coordinated firepower in battlefield conditions. Chief of Army Staff appreciated the training standards, operational preparedness, and high morale of officers and troops. Chief of Army Staff directed troops to keep serving the nation with traditional zeal and passion under all circumstances. اس پوری پریس ریلیز میں جنرل فیض حمید کا نام شامل نہیں ہے، ایون دو کہ وہ بھاولپور کی کور میں گئے ہیں آرمی چیف، اور انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا ہے. جو ویڈیو ریلیز کی گئی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے، اس میں 5 مختلف شاٹس کے اندر جنرل فیض نظر آ رہے ہیں. انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے لال رنگ کا، اس کے اوپر اسٹرائپ ہے، وہ کلیئر کٹ نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کا نام اس پریس ریلیز میں شامل نہیں ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا کہ آرمی چیف جہاں جہاں گئے ہیں، جتنی الوداعی ملاقاتیں انہوں نے مختلف کورٹس کے اندر کی ہیں یا نمائش کے لیے گئے ہیں، آئیڈیاز میں اٹینڈ کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ جس کور کمانڈر نے ان کو ریسیو کیا اس کے نام جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اب 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، میں اس کو ازیوم کر رہا ہوں، یہ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو جنرل فیض نے ریسیو نہیں کیا ہے کیونکہ ان کا نام نہیں ہے وہاں پہ، انہوں نے یا ریسیو نہیں کیا ہے، اور یا پھر اگر انہوں نے ریسیو کیا ہے تو ان کا نام نہیں دیا گیا ہے. دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے اس پریس ریلیز میں ان کا نام نہیں آیا. تو دس از کوائٹ سرپرائزنگ فار می فرینکلی اسپیکنگ. مطلب میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ ہم کسی قسم کی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتے، نہ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو پریس ریلیزز آئی ہیں اس سے ایک ڈفرینس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ کور کمانڈر بھاولپور کا نام جو ہے وہ پریس ریلیز میں شامل نہیں کیا گیا ہے. اب دس از میں نے ہم سب نے جنرل فیض کی جو ہے وہ ایک پوزیشننگ ہم نے دیکھی ہے کہ وین ہی واز DGISI تو ہی واز ویری مچ ان فور فرنٹ، مطلب اتنے فور فرنٹ پہ کہ وہ آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ وہ ادھر کابل گئے تھے. جب کابل گئے تھے تو وہاں سے بھی ان کی ایک تصویر ایک لیک ہو گئی تھی اس وقت، اور وہاں پہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کہی تھی. اس کے علاوہ بھی مطلب ان کا اس وقت عمران خان صاحب سے ملنا ملانا، پرائم منسٹر ہاؤس میں آنا جانا، ان کی بہت تصاویر آتی تھیں. بلکہ اگر آپ کمپیئر کریں کہ جو نئے DGISI ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو میرا خیال میں یہ شاید اس جو کوریج جنرل فیض کو ملتی تھی ان کا 5% بھی نہیں ہے. ان کا 5% بھی جنرل ندیم نہیں لیتے، وہ خود ہی نہیں لیتے. یہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ میری تصویر کوئی باہر نہیں جانی چاہیے. ایون دو انہوں نے آ کے پوری ایک پریس کانفرنس کی تھی تو مطلب جنرل ندیم نے وہ کام کیا تھا جو جنرل فیض نے کبھی نہیں کیا تھا، اور جنرل فیض نے وہ کام کیا ہوا ہے جو جنرل ندیم نہیں کرتے. اگر آپ دونوں کو اٹھا کے دیکھیں، مطلب جنرل فیض نے کبھی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی تھی لیکن جنرل ندیم نے کی ہے آ کے، اور جنرل ندیم جو ہے وہ تصویروں کی وہ کوریج نہیں لیتے جو جنرل فیض کو ملا کرتی تھی. لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ جنرل فیض کا نام جو ہے وہ پریس ریلیز میں نہیں آتا. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے اس کی، کیا انہوں نے ریسیو نہیں کیا آرمی چیف کو، یا اگر کیا ہے تو ان کا نام کیوں نہیں ہے. البتہ جو فوٹیج سامنے آتی ہے اس میں کلیئر کٹ وہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ ہر جگہ ان کی فوٹیج میں 5 شاٹس میں نے گنے ہیں، 5 مختلف شاٹس کے اندر وہ آرمی چیف کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. آرمی چیف تقریر کر رہے ہیں تو وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایک کور کمانڈر جو پروٹوکالز دیتے ہیں وہ اس کے مطابق وہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو اس سے پہلے بھی جو پریس ریلیز آتی رہی ہیں اس میں بھی ساری فوٹیجز کے اندر وہاں کے کور کمانڈرز جو ہیں وہ کلیئر کٹ نظر آ رہے ہیں، ساری فارمیشنز نظر آ رہی ہیں، وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. دربار جس طرح ہوتا ہے وہ پورا ایک کلیئر کٹ نظر آتا ہے. تو لیکن یہ چیز جو ہے یہ دس واز اسٹرینج ایبسنس ان دا پریس ریلیز. آئی ڈونٹ نو وائی، آئی ڈونٹ نو. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.